اور ان اماموں میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام مولا سجاد علیہ السلام کی اختیار کی بحث آ جائے گی انشاءاللہ، ولایت امام سجاد علیہ السلام، لیکن اس سے پہلے مولا کی سخاوت کا عالم سنیے۔ مولا کی شب شہادت بھی ہے، اور آج کی رات ہم مولا کے در پر آئے ہیں اپنی جھولیاں پھیلا کر، اس لیے کہ یہ وہ واحد در ہے کہ جس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہاں پر آ کر کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس انسان آ کر اپنے سر کو جھکا لے، یہ تو انسان کے دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں۔ چوتھے امام علیہ السلام ہیں، ایک شخص آتا ہے اور مولا کی ایک محفل ہے، بیٹھک ہے، اس میں 3-4 افراد بیٹھے جن میں کچھ مولا کے چاہنے والے ہیں، زیادہ تر مولا کے چاہنے والے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو مولا سے بغض رکھتے ہیں اور مولا پر یقین نہیں رکھتے، مولا کی امامت کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ایک شخص آیا اور مولا سے سلام و دعا ہوئی۔ مولا نے پوچھا کیف اصبحت، تیری صبح کس حالت میں ہوئی ہے، کیسی صبح کی ہے تو نے، تیرے کیا حال احوال ہے؟ کیف اصبحت کے معنی اگر سمپلسٹ معنی کریں تو وہ ہے ہاؤ آر یو، کیا حال چال ہے تمہارے؟ کیف اصبحت، تو نے کس عالم میں صبح کی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مولا اس شخص کا عالم کیا ہوگا کہ جو اتنا نادار ہے کہ 400 دینار کا مقروض ہے اور گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہی مولا نے سنا، ایک مرتبہ چوتھے امام رونے لگے۔ زہری قریب بیٹھا ہوا تھا۔ زہری میں آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں کہ زہری کا تعلق مولا کے مسلک سے نہیں ہے، اس کا تعلق مسلک سے نہیں ہے، لیکن مسلک عشق سے ضرور اس کا تعلق ہے، آقا سے عشق رکھتا ہے۔ زہری مولا کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور زہری کہتا ہے کہ مولا آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ امام نے پوچھا کہ گریہ کس بات پر کیا جاتا ہے، کیا مصیبت کے علاوہ کسی بات پر گریہ کیا جاتا ہے؟ کہا نہیں مولا، مصیبت پر ہی گریہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا مولا نے کیا یہ مصیبت کی بات نہیں ہے کہ میرے سامنے ایک برادر مومن نادار ہو اور میں اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا ہوں؟ چوتھے امام علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے میں اس بندہ مومن کی مدد کر پاؤں۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی، محفل ختم ہو گئی، محفل برخاست ہو گئی، مولا اپنے مکان کی طرف چل پڑے، جو افراد بیٹھے تھے وہ اپنے اپنے منزلوں کو چلے گئے، ڈسپرس ہو گئی محفل۔ یہ شخص وہیں پر بیٹھا رہا۔ مولا کے جانے کے بعد 2 افراد آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، جو یہ احوال سن رہا ہے، یہ فقیر یا یہ نادار شخص، یہ مسکین، 2 افراد آپس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام ہمارے ہاتھوں میں، نعوذ باللہ من ذالک، مولا کی ذات میں، مولا کے فضائل میں، مولا کے مقام میں شک کرنے والے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو یہ کہتے ہیں کہ کائنات، دونوں کائنات کا نظام پروردگار عالم نے اپنے اذن سے ہمارے اختیار میں دیا ہے، اور ہم اس کے اذن سے فیصلے کیا کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اس برادر مومن کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بات کہہ دی، وہ افراد چلے گئے۔ یہ اٹھ کر مولا کے غریب خانے پر آیا، اور یا مسجد نبوی میں آیا کہ جہاں پر مولا تشریف فرماتے ہیں۔ آنے کے بعد مولا سے عرض کی، مولا مجھے اس بات کا غم نہیں ہوا کہ میری حاجت روائی نہ ہو سکے، مجھے اس بات کا شدید افسوس ہوا، اس جملے نے مجھے بڑی اذیت دی کہ جو جملہ آپ کے خلاف اور آپ کے مقام کی مخالفت میں کہا جا رہا ہے۔ اور وہ جملہ یہ تھا کہ جو وہاں پر باتیں ہوئی وہ اس نے امام سجاد علیہ السلام سے عرض کی۔ چوتھے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے بدا واقع کی ہے، اپنے امر کو پروردگار عالم نے تیری اس محبت اہل بیت کے لیے تبدیل کیا ہے۔ مجھے حکم خدا تھا کہ پروردگار عالم اسے اس وقت نادار رہنے دے گا، فقیر رہنے دے گا، جس کی وجہ سے سید سجاد بھی تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن اب پروردگار عالم نے تیری جب ہم سے محبت کو دیکھا ہے تو ہماری مودت و محبت کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تیرے فقر کو دور کیا جائے۔ اس کے معنی یہ ہوئے،
اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو تقدیر میں ہے وہ ملے گا، جو تقدیر میں ہے وہ نہیں ملے گا، لیکن وہ شے کہ جو تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے وہ اہل بیت کی محبت و مودت ہے۔ نعرہ الصلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ کنورزیشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پروردگار عالم کے حکم سے ائمہ اطہار علیہ السلام کی ان کنورزیشنز کے ذریعے سے ہم تک بڑے بڑے درس پہنچتے ہیں، بڑے بڑے پیغامات پہنچتے ہیں۔ مجھے بتلائیے، بہت ساری ایسی کنورزیشنز ہیں کہ جس کے اندر یہ سوال کیا جاتا ہے، اے جبریل کیا تم نے اس شخص کو پہلے دیکھا ہے؟ کہا ہاں، وہ نور کہ جو 4000 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے، میں نے اس نور کو 4000 مرتبہ دیکھا ہے، اور وہ نور کون سا ہے؟ اور مولا کائنات علیہ۔ یہ کنورزیشن جو ہوئی یہ ہمارے لیے ہو رہی ہے تاکہ ہم تک یہ پیغام پہنچ جائے، ورنہ یہ تینوں ہستیاں تو جانتی ہیں کہ علی ابن ابی طالب کون ہے، رسالت مآب کون ہے، جبرائیل کون ہے، آپس میں مکالمہ کرتے ہیں تاکہ یہ مکالمہ اور کنورزیشن تاریخ میں ریکارڈ ہو جائے اور چاہنے والوں تک پہنچ جائے تاکہ ان کے ایمان کو قوی کیا جا سکے، ان کی معرفت میں اضافہ کروایا جا سکے۔ اور اس کے بعد مولا امام سجاد علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ میری آج کی افطاری کے حصے کے 2 نان لاؤ اور اس شخص کو دے دو۔ اور یہ 2 سوکھے نان وہ سوکھے نان ہیں کہ جو مولا سید سجاد کے اس دن کے افطار کا سامان ہے، یعنی کہ اس وقت میرا مولا روزے کی عالم میں ہے۔ وہ 2 سوکھے نان لیے، جو کے نان، اور انہیں دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ ان سے میں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں یا اس کو بیچ کر میں قرض ادا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ مجھ سے خریدے گا کون۔ بازار سے گزر رہا تھا، اتنے میں اسے دور سے ایک مچھلی کی دکان نظر آئی کہ جس کی باسی مچھلی کوئی خرید نہیں رہا تھا۔ اس مچھلی والے کے پاس جا کر کہا کہ یہ 2 نان باسی نان ہیں، میرے کام کے نہیں، یہ باسی مچھلی تیرے کام کی نہیں، یہ 2 نان مجھ سے لے لے، یہ مچھلی مجھے دے دے، یہ 1 نان مجھ سے لے لے اور یہ 1 مچھلی مجھے دے دے۔ اور یہ انٹرچینج ایکسچینج ہوا، 1 نان 2 میں سے 1 نان دے دی، مچھلی لے لی، آگے بڑھا، نمک کی دکان پر پہنچا۔ اب یہ نمک سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک دوسری گفتگو ہے کہ نمک سے مراد واقعہ نمک ہے یا کوئی نمکین ڈش ہے، لیکن نمک کی دکان پر پہنچا، جیسا کہ روایت میں آیا میں اسی طرح آپ تک پہنچا دوں۔ اس نمک پر مٹی، خاک چڑھ چکی تھی، گرد پہنچ چکی تھی۔ کہتا ہے کہ یہ روٹی میرے کام کی نہیں، یہ نمک تیرے کام کا نہیں، کوئی نہیں خریدے گا، اسے ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ نمک لے لیا، روٹی دے دی۔ اب ایک ہاتھ میں نمک ہے، ایک ہاتھ میں مچھلی ہے، لے کر گھر آیا۔ جیسے ہی گھر آیا ہے، ایک مرتبہ ایک جانب نمک کو رکھا، جیسے ہی مچھلی کو کاٹ کر صاف کرنا چاہ رہا تھا، اس میں سے 2 موتی نکلتے ہیں۔ ان 2 موتیوں کو فروخت کرنے کے بعد یہ شخص اتنا غنی ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی اسے اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے، تھوڑی دیر گزری نہ تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک دینے والا کون تھا؟ مچھلی والا، اور مچھلی کے ساتھ تھا نمک والا۔ دونوں آ کر اپنے اپنے حصے کی روٹیاں واپس دیتے ہیں، کہتے ہیں جو نمک میں نے دی وہ بھی تیرے لیے ہوئی، جو مچھلی تو نے مجھ سے لی وہ بھی تیرے لیے ہوئی، اور یہ روٹیاں ہمارے کسی فائدے کی نہیں ہیں، یہ بھی تو ہی رکھ لے۔ یہ اتنی سخت ہیں کہ ہم سے کھائی نہ جائیں گی اور کوئی ہم سے خریدے گا بھی نہیں۔ جیسے ہی وہ 2 روٹیاں آئی ہیں، دروازہ بند ہوا، یہ دونوں افراد واپس گئے۔ کچھ ہی دیر نہ گزری تھی، دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ پوچھا کون ہے؟ کہا مولا امام سجاد کا قاصد آیا ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی دروازہ کھولا ایک مرتبہ قاصد نے آ کر کہا تیرا کام پروردگار عالم کے حکم سے ہو گیا، اب تو غنی ہو گیا ہے، کبھی ساری زندگی میں تو دوبارہ سے فقیر نہ ہوگا، لا ہمارے حصے کی وہ 2 روٹیاں دے دے کہ جو ہمارا رزق ہے، جو ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں کھا سکتا۔